ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن جبکہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں مانتے ہیں؟ یقیناً بیشتر افراد اس سے ناواقف ہوں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کو اس کا جواب مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے یہودیوں کے چند ایسے حقائق جن سے آپ پہلے یقیناً ناواقف ہوں گے۔ لہٰذا اس اہم اور قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب جبکہ اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی کبھی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتے تھے، لیکن تکبر فرعونیت نے ان پر بدبختی کی مہر لگا دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دردناک عذاب سے دوچار کیا۔ پیارے دوستو، یہودی وہ مذہب ہے جن کو عرف عام میں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ یہ دنیا کے عام مذاہب میں سے ایک ہیں۔ ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جبکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ پیارے دوستو، مسلمانوں سے یہودیوں کی سب سے بڑی لڑائی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے برتر قوم مانتے ہیں، جبکہ انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ یہ مقام اب ان سے چھین لیا گیا ہے۔ ان کے مذہب کی سب سے عام بات یہ ہے کہ ان کے مذہب میں کوئی بھی آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی کو بھی یہودی مذہب میں داخل ہونے کے لیے سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ یہودیوں میں تو لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے یہودی ہیں جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑا ہو۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں انتہائی سخت ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لعنتیں اسی قوم پر کی ہیں۔ پیارے دوستو، اس قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ ان کے اپنے صحیفوں میں بھی لعنت کی ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع سے ہی نافرمان رہی ہے۔ پیارے دوستو، ان کی مسلمانوں سے ایک لڑائی امامت چھین جانے کی وجہ سے بھی ہے کہ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے امامت چھین کر مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ ناظرین گرامی، یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سخت نفرت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں کے بارے میں بتاتے تھے۔ یہودیوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جبکہ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے بارے میں لکھا ہے کہ امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن جبکہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کہا تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بعض کہتے ہیں کہ جب امر نبوت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کی بات ہوئی تو اس موقع پر انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تھا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہودیوں کی آخری نبوت پر بحث ہوئی تو اس موقع پر انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم آپ سے چند سوالات کریں گے جن کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ ان کے صحیح جوابات دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے، جو چاہے پوچھو، لیکن ایک عہد کرو کہ اگر میں تمہارے سوالوں کے صحیح جوابات دے دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ جس کے جواب میں یہودیوں نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا اور عہد بھی دیا کہ اگر آپ ٹھیک جوابات دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے عہد لے کر ان کو سوالات کرنے کی اجازت دے دی۔ ناظرین گرامی، صحیح بخاری میں لکھا ہے
کہ جب یہودیوں کو ان کے سارے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات مل گئے تو یہودیوں نے کہا اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی کا ذکر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وہی لے کر آتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نبی کی جب آنکھیں سوتی ہیں تو اس کا دل جاگتا ہے، یہ اس کی خاص نشانی ہے۔ اس گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ اس رب کی قسم تمہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجی کہ بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی پوری مجلس نے قسم کھا کر کہا کہ آپ علیہ السلام نے ٹھیک جواب دیا ہے، اور کہا کہ ہمارے سوال کی دوسری شق کا بھی جواب دے دیجئے، اسی پر بحث کا خاتمہ ہے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل ہے اور وہی سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس حکم باری تعالیٰ لاتا رہا ہے۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھا کے کہو اور اپنے دل سے کہو کہ میرا یہ بھی جواب ٹھیک ہے۔ جس پر یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ آپ کا یقیناً یہ جواب بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے اس لیے نہ تو ہم جبرائیل کی مانیں گے اور نہ ہی آپ کی مانیں گے۔ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خون ریزی لے کر آتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں اگر میکائیل علیہ السلام آپ کے پاس وہی لے کر آتے جو کہ رحمت، بارش اور پیداوار لے کر آتے ہیں تو یقیناً ہم آپ پر ایمان لے آتے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ میکائیل علیہ السلام ان کے دوست ہیں جبکہ جبرائیل علیہ السلام ان کے دشمن۔ ناظرین گرامی، یہودی شاطر اور چالاک قوم ہیں، جبکہ یہودیوں کا ایک بادشاہ الیگزینڈر نامی بھی گزرا ہے اور اس نے بھی مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا تھا۔ اس کی قتل و غارت کے بارے میں یہودیوں میں مشہور ہے کہ اس نے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا ہے کہ وہ گھوڑوں کے سروں تک آ پہنچا تھا، اور اس موقع پر اس یہودی بادشاہ نے کہا کہ کہہ بلاؤ اپنے نبی کو کہ وہ تمہاری مدد کو آئے۔ ناظرین گرامی، اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک قسم کھائی اور کہا کہ میں اتنا ہی یہودیوں کا خون بہاؤں گا جتنا اس نے مسلمانوں کا بہایا ہے، اور کہا کہ میں الیگزینڈر کی گردن اپنی تلوار کے ساتھ کاٹوں گا۔ جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروایا، لیکن اپنی قسم نہیں پوری کی اور اپنی قسم کا کفارہ دیا، یہاں تک کہ صلاح الدین اور ان کے بھائیوں نے اپنی جیب سے پیسے دے کر یہودی سرداروں کو آزاد کروایا تھا، اور خود عیسائیوں کے قلعوں تک یہودیوں کو چھوڑ کر آئے اور ساتھ میں ساز و سامان بھی فراہم کیا، جبکہ دوسری جانب عباسیوں نے ان کے مال و دولت اور عورتوں پر قبضہ کر لیا تھا، جن پر یہ کہتے پھر رہے تھے کہ اچھا ہوتا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی دوسری قسم پوری کی اور الیگزینڈر کا سر اپنے ہاتھوں کے ساتھ قلم کیا۔ ناظرین گرامی، یہودیوں کا سب سے بڑا مقصد پوری دنیا پر قبضہ کرنا اور اپنے مذہب کو سب پہ لاگو کرنا ہے، اسی لیے یہ فلسطین آ کر آباد ہو گئے تاکہ ان کا کھویا ہوا مقام انہیں واپس مل جائے۔ ناظرین گرامی، انہوں نے امریکہ کو سود پر قرضہ دیا اور عباسیوں سے اپنے ہاتھ ملا لیے، جبکہ اپنی توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف کر دیا ہے، جبکہ موجودہ دور کی سب سے بڑی سیکیورٹی جو کہ سوشل میڈیا ہے، اس پر بھی ان کا مکمل طور پر قبضہ ہے، جس کے ذریعے یہ آئے روز مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہودیوں کا اگلا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر ایک شخص کو نازل کرنا ہے، تاکہ حقیقی طور پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر تشریف لائیں تو مسلمانوں کے ساتھ ان پر کوئی بھی یقین نہ کرے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ سال پہلے چین پر ایسا ہی ایک فارمولہ اپنایا گیا ہے جس میں آسمان سے پورے شہر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام سازشوں سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ یہودیوں کی سب سے بڑی نفرت کی نگاہ اس وقت مسلمان ہیں، اور ان کا مقصد ہے کہ ہر طور پر ان کو تباہ و برباد کیا جائے اور ان کو آپس میں لڑوا کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے، جبکہ دوسری جانب مسلمان ہیں جن کا نہ تو کوئی مقصد ہے اور نہ ہی جذبہ، اگر ہے تو وہ صرف اور صرف فرقہ واریت اور اس میں پڑھ کر ایک دوسرے کو کافر کہنا، اور اس مشن میں ایک مدت سے مسلمان ایک دوسرے کی قتل و غارت کر رہے ہیں۔
ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا اختتام اس دعا اور اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے اور آپس میں ایک دوسرے کی اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔